سلام ٹو آل. امید ہے آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے. کوئی جواب نہیں. اچھا جی، ہم ایک چیز پہلے بتا دیں کہ ہم کبھی بھی کوئی سیشن ایسے نہیں کرتے جس میں خالی ہم بولیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ لوگ گھروں میں بھی اتنا کچھ سنتے ہیں اور پھر یہاں پہ بھی آ کر صرف سنیں تو یہ اٹس ناٹ اے فیئر ڈیل. تو ہم چاہیں گے کہ جہاں جہاں ہم آپ سے پوچھے سوال کریں آپ جواب دیجیے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ سارے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو آئی ایکسپیکٹ کہ ہم جب بھی آپ سے سوال کریں آپ بتائیے گا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ آپ لوگ آج کیا سوچ کے آئے کہ کیا اس ٹاپک کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بتائے. اس ٹاپک کے اندر ہم یہ چاہتے تھے کہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شعرا کر رہے ہیں اس کا اظہار بھی کیا جائے. ٹھیک ہے. جیسے اقبال نے کہا دنائے سو ختم رسول مولا کوئی بارے راہ کو بخشا فروغ یہ بات. ٹھیک ہے. اسی طرح حافظ نے کہا جائے بعد خدا بزرگ تو بھی قصہ مختصر. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت ہوتی ہے تو بندے کی بڑے سے بڑے شعر کی سٹی گم ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہ جو لفظ ہے محبت، آپ میں سے اس لفظ کے ساتھ کس کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ جس طرح آپ ایگزامپل دے دیتے، اف یو آسک فرام می کہ واٹ کمز ان یور مائنڈ وین دا ورڈ لو کمز اوور دیئر، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے اینڈ دیٹس اے ہوپ. یہ ایک لفظ آتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا لفظ آتا ہے جب آپ اس ایک لفظ محبت کو سنتے ہیں؟ کوئی بتا دے. ماں آتی ہے، اور اللہ کی محبت، اور بچوں سے. اچھا ٹھیک ہے، اب زندگی، لائف، اس لفظ کے ساتھ آپ کے ذہن میں کون سا ایک لفظ آتا ہے؟ آئی ایم سوری ٹو آسک سچ کوشچنس بیکاز آئی ایم اے سائیکالوجسٹ آلسو، سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریڈ یور مائنڈس. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب زندگی کا لفظ آتا ہے؟ جیسے آپ نے ایک بات کہی نا کہ گھر سے بھی ایسی باتیں سن کے یہاں بھی اگر سننی ہے تو میرے کلاس روم کا بڑا اچھا شعر ہے کہ زندگی درد ہے، افلاس ہے، رسوائی ہے، پھر بھی انسان اسی وحشت کا تمنائی ہے. وہ آپ کے آغاز کے شعر. لو، لائف اینڈ امورٹیلٹی آج کا یہ ٹاپک ہے. اب لو اور لائف کو تو آپ نے بتا دیا اپنے اپنے مائنڈ کے حساب سے. آئی جسٹ ایکسپلین اٹ آفٹر ورڈس جو ہمارے ذہن میں آتا ہے. امورٹیلٹی جو ہے اس کو صرف ایک فریز میں ہم آپ کو بتائے گے کہ وہ ہوتی کیا ہے. جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا. تو امورٹیلٹی یہ ہے کہ جب یہ لفظ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ یہ سمجھ لیں ایور لاسٹنگ، جو ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ امورٹل ہوتا ہے. وی آل آر مورٹلس، ٹھیک ہے. اب جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا، اس ساری اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب وہ کچھ کون ہے؟ وہ کچھ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے یا بائبل کو پڑھتے تو اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 6 دن میں نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور سارا کچھ جو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے وہ 6 دن کی خلقت ہے. کس طرح؟ پہلے دن اللہ نے کیا کیا؟ جب بائبل کو پڑھا تو اس میں ملا there was nothing except for the darkness. Then he said to be, and the light came out of the darkness. کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے کہا جب قرآن پڑھا کن، تو سب کچھ ہو گیا. اس کن میں جب ڈارکنیس سے لائٹ نکلی تو اللہ نے اس کو جب سیپریٹ کیا تو کیا ہوا؟ پہلا دن اور پہلی رات بنی. اس کے بعد کیا بنا؟ اس کے بعد آسمان بنا اور پانی بنا. اس کے بعد کیا بنا؟ اس کے بعد زمین بنی، اس پہ جتنی بھی آپ کو زرخیزی نظر آتی ہے یہ بنی. اس کے بعد کیا بنا؟ سورج، چاند، ستارے، یہ سارا کچھ بنا. پھر پانی میں رہنے والے جانور جو ہیں وہ بنے. اس کے بعد زمین پہ چلنے والے جانور، اور پھر آخر میں انسان. دس از سو انٹرسٹنگ کہ اللہ نے دا ڈے اینڈ نائٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا بائبل، کیونکہ بائبل کے اندر جی آپ کو یہ سارے
اس کی آپ کو پتہ چلے گا 6 days میں کیا کیا ہوا. ان ہولی قرآن قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ یوم کا لفظ ہے، جو کہ دن اس کا اچھا ترجمہ نہیں ہے. دن کا مطلب ہوتا ہے 24 hours، اور یوم کے بہت سارے مطالب ہیں. جی ہم اس کو آپ کے ساتھ ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا بائبل بیکاز ان دا ہولی قرآن اٹس ناٹ کلیئرلی مینشن دیٹ واٹ دا لارڈ ہیز ڈن ان دا 6 days. یہ والی ڈسکرپشن جو ہے آئی ہیو ٹیکن اٹ فرام دا بائبل. So because it is also a divine book, in today's lecture, what I'm going to do is that I'm going to give you the information related from all the divine books along with the Gita, Bhagavad Gita, Veda اور سارے جو ہیں ہم لوگوں کے scriptures. ان سب میں سے جی کلیکشن جو ہے then I have come to the conclusion کہ life, love اور immortality کو کیسے define کیا جائے. Because when we talk, this is my personal opinion, when we talk about جسٹ اباؤٹ اے ریلیجن تو وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے. آپ کو آڈینس جو ہے اس میں آپ کو اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے. آپ کے پاس ہر ابراہیمک ریلیجن کے سے ریلیٹڈ نالج ہونا چاہیے. along with that آپ کو پولیتھیسٹ جو ہیں ان کا نالج ہوگا تو پھر آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اب یہ سارا کچھ جب اللہ نے کائنات میں بنا دیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انسان کو آخر میں بنایا. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر 5 ایلیمنٹس ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی اور روح. اب آگ، پانی، ہوا، مٹی، روح سے جب انسان کو بنایا تو جناب ہم لوگوں کے اندر وہ ساری کوالٹیز رکھ لیں جو آگ، پانی، ہوا اور مٹی میں ہے. کیونکہ جب آدم کا اسکلپچر بنایا تو آدم کے اسکلپچر میں یہ 4 ایلیمنٹس تھے. جب روح پھونکی گئی تو پھر 5واں ایلیمنٹ آدم کے اندر آیا. دیر واز اے بک جس میں ہم نے یہ پڑھا جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے کہ فلانا آدمی جو ہے اس کی شکل کچھ ہے، فلانے کی کچھ ہے، فلانے کی کچھ ہے، تو یہ کیسے اللہ سلیکٹ کرتا ہے کہ کس کے اندر کس کی روح ڈالی جائے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب اللہ اس کائنات میں کسی کو بھیجنا چاہتا ہے تو روز اول سے لے کر روز آخرت تک کے سارے اسکلپچرس جو ہے ان کو سامنے رکھ کر جو روح جس کے اندر بیسٹ فٹن ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے. سو دس واٹ میکس دا ہارمنی، اٹ برنگس دا ہارمنی، اینڈ دس از واٹ لو آف دا لارڈ از. جو لفظ محبت ہے، اگر آپ اپنے خالق کی سائڈ سے، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیے، تو خالق کا سب سے پہلا تحفہ محبت کا یہ ہے کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ اللہ نے اس جسم کے اندر ڈالی ہے جس میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ ہارمنی ہو سکے. کیونکہ اگر آپ کی ہارمنی نہیں ہوگی تو آپ کے اندر ڈسٹربنس رہے گی. تو وہ ڈسٹربنس اللہ نے پہلے ہی دن دور کر دی. یہ آپ کے خالق کا آپ سے محبت ہے. اب جب زندگی آ گئی تو اللہ نے اس کی، ہم لوگوں نے اس زندگی کو سٹیجز میں ڈیوائڈ کر دیا. اچھا، سٹیجز میں کیسے ڈیوائڈ کر دیا؟ دا فرسٹ اسٹیج از دا پری نیٹل اسٹیج وچ وی کال دا کنسیپشن اسٹیج. وین اے مدر کنسیو اے چائلڈ، وہ 9 مہینے کا ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پری نیٹل اسٹیج کہتے ہیں آف لائف. اس 9 مہینوں کے اندر جو بچہ ہے اس کے آرگنس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے سینسز سارے ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. Now again this is a different perspective of love. یہاں پہ اللہ نے اپنے جب کسی بھی انسان کو بھیجا تو اپنی محبت کا تو اظہار کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ماں کے اندر بھی وہ محبت جگا دی کہ وہ اس کو نرچر کر سکے. سو اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ آتی ہے جی انفینسی سٹیج، جو پیدا ہونے سے 2 سال تک ہوتی ہے. اب لائف کی اس سٹیج میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگس جو ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناؤ دس پارٹ از ٹوٹلی اے سائیکالوجی پارٹ جس کو ہم لوگ آگے سے ایکسپلین کریں گے. اب ان 2 سالوں میں ہم سارے لوگوں نے اپنے سراؤنڈنگ کو انڈرسٹینڈ کیا سینسز کے تھرو. یہاں سے ماں کے سینسز ختم ہو گئے، آپ کے اپنے ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے. اس کے بعد جی آ جاتی ہے آپ کی سٹیج
ارلی چائلڈہڈ. ارلی چائلڈہڈ اسٹیج جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے, آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگس میں مزید انڈرسٹینڈنگ اور کیوروسٹی آپ کی بڑھتی ہے. اس کے بعد آپ کی آ جائے گی مڈل چائلڈہڈ, پھر آپ کی آ جائے گی ایڈلٹہڈ اسٹیج, اس کے بعد آ جائے گی آپ کی ارلی ایڈلٹہڈ, مڈل ایڈلٹہڈ اینڈ لیٹ ایڈلٹہڈ. اب یہ ساری جو 8 اسٹیجز ہیں آف لائف, ان ساری اسٹیجز میں ہم لوگ سارے ان لفظوں کو, جو کچھ بھی ہم لوگوں نے اس دنیا سے سیکھا ہے, الگ الگ طریقے سے پرسیو کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور پرسیپشن جو ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے, اکارڈنگ ٹو آور ایکسپیرئنس جو ہم لوگوں نے زندگی میں لیا ہوتا ہے, اور اکارڈنگ ٹو وٹ ایور وی ہیو ریڈ اباؤٹ دیز تھنگس. جب زندگی کی یہ اسٹیجز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے, وہ یہ آ جاتی ہے کیونکہ ٹاپک آج لو, لائف اینڈ امورٹیلٹی ہے, تو اس میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ زندگی کی اسٹیجز کے ساتھ ساتھ محبت کی بھی کچھ اسٹیجز ہیں, چاہے وہ محبت کسی کے ساتھ بھی ہو. پہلی اسٹیج کیا آتی ہے, اٹریکشن کی آتی ہے. آپ کو جب بھی کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ کیوں لگتا ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ کیوں کوئی کسی کو اچھا لگے گا؟ سوری, ہارمنی ہے, سوچ ہے, اس کے ساتھ نیچر کے ساتھ خوبصورتی کے, وہ بھی اس کا ایلیمنٹ بنتا ہے. اس میں مختلف آسپیکٹس ہیں. آپ کو اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز اس انسان میں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, جس کو کئی دفعہ ہم لوگ وائبس بھی کہتے ہیں. اچھا, اس کو اگر ہم بینگ اے مسلم, اب اس کو اگر ہم الیبوریٹ کریں تو وہ ہم یہ کہیں گے کہ عالم ارواح میں جو روحیں اکٹھی تھیں, ایک دوسرے کو پہچانتی تھیں, وہ جب اس دنیا میں آتی ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ ہم لوگوں کا ریلیجن کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو آپ جب بھی آپ کو کسی سے اٹریکشن ہوتی ہے تو دس از دا فرسٹ اسٹیج آف لو. دا سیکنڈ اسٹیج از اٹیچمنٹ. اٹریکٹ ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ اس سے کوشش کریں گے کہ آپ اس سے بات کریں, کمیونیکیٹ کریں, ملاقات کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ اٹیچمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کے بعد جو اسٹیج ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کی ہے, انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو اس کے ساتھ. اور اس کے بعد کی جو اسٹیج ہے جی وہ ہے کمٹمنٹ کی. دس از ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ اسٹیج. آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی, اٹریکٹ ہوئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو گئی, اب آپ نے کمیٹڈ ہونا ہے. یہاں والی اسٹیج جو ہے یہ بڑی ڈیلیکیٹ اسٹیج بھی اس لیے ہے کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ کمٹ کرتے ہیں اور کئی دفعہ یہاں سے وڈرال کر لیتے ہیں. اور اگر آپ اپنے اسٹینڈس پہ قائم رہیں اور کمیٹڈ رہیں تو اس کے بعد کی ہے اسٹیج ڈٹیچمنٹ کی. ڈٹیچمنٹ کس چیز سے؟ ڈٹیچمنٹ اپنے پرسنل فلاز سے. جب بھی ہم کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہو گئے, لائک آئی گیو یو این ایگزامپل کہ اف آئی ایم کمیٹڈ وتھ مائی اسپاؤس, تو ہم کیا کریں گے, ہم اپنے اندر سے ڈٹیچ کریں گے وہ ساری چیزیں جو ہمارے ہسبینڈ کو نہیں پسند ہوں گی. ہمارا ایگو چاہے اس میں ہو, چاہے ہماری سیلفش اپروچ ہو, چاہے کوئی بھی ہماری ہیبٹ ہو, ہم اس سے اپنے آپ کو ڈٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد یہ آ جاتی ہے آپ کی اسٹیج لاسٹ, ایکسیپٹنس کی. اب ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کہتے ہیں جی اس سے زیادہ یو کی ناٹ برنگ چینج ود ان یور سیلف, تو پھر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں دوسرے کو بھی. میم کو بہت مسکراہٹ آ رہی ہے کیونکہ میم کو لگتا ہے یہ ساری اسٹیجز دیکھ چکی ہیں. تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے ایسا ہی اللہ نے خاوند دینا تھا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے گزارا کر لیتے ہیں. یو نو یو ہیو ٹو اسپینڈ یور لائف. اینڈ سیم گوز ود دا مین. آپ لوگ بھی یہی سوچتے ہوں گے اب مل گئی ہے تو کیا کیا جائے, گزارا ہی کر لو, ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا اسٹیج آف ایکسیپٹنس. اب جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آج کا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ بہت زیادہ انفارچونیٹلی اس ایک لو کو بہت مس انٹرپٹ کرتے ہیں. وین ایور اٹ کمز ان مائنڈ تو ہمیں ایک رومانٹک لو ہی نظر آتا ہے, حالانکہ لو ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, ہم نے آپ کو اسٹیجز آف لائف اور اسٹیجز آف لو جو بتائی ہے, اس کے بعد آپ اب انڈرسٹینڈ کریں کہ لو کی ٹائپس کیا ہیں.
सबसे वाइटल जो है दैट इज़ द सेल्फ लव. वाई इट इज़ द मोस्ट वाइटल वन? क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता वो अपने मालिक से भी प्यार नहीं कर सकता, अपने खालिक से भी प्यार नहीं कर सकता. और जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो किसी और को देने के काबिल ही नहीं है प्यार. सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? दैट इज़ द सेल्फ लव. और उसमें इट्स नॉट दिस कि हम अपने आप को शीशे के आगे खड़े होकर कहे जी हमें अपने आप से बहुत प्यार है. ठीक है, ऐसा नहीं है. आई हैव टू एक्सेप्ट माई फ्लॉज ऑल्सो. जो हमने शुरू में बात की, हम लोगों में से कोई कामिल नहीं है, हम लोग सारे इम्परफेक्ट हैं, बट वी आर कंप्लीट इन आवर ओन वेज. अब उसमें जो फ्लॉज हैं उनको एक्सेप्ट करना, वो फिज़िकल भी हो सकते हैं, वो आपके मेंटल फ्लॉज भी हो सकते हैं, और कई दफ़ा आपके स्पिरिचुअल फ्लॉज भी हो सकते हैं. आप उनको एक्सेप्ट करें ताकि आप उनको करेक्ट करें. दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ सेल्फ लव. सेकेंड आता है फेमिलियर लव. दैट इज़ द लव ऑफ द फैमिली. क्योंकि आपने देखा जिस घर में हम पैदा हो गए ऑटोमेटिकली हमें वहाँ पे अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से प्यार होगा. और वो प्यार हमें क्या सिखाते हैं? सेक्रीफाइस करना सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ एकोमोडेट करना सिखाते हैं, एक दूसरे की लाइफ में हेल्पफुल होना सिखाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सिखाते हैं. ये एक और टाइप है. उसके बाद एक और टाइप है विच वी कॉल अ कंडीशनल लव. कंडीशनल लव जो है ये थोड़ी सी सेल्फिश अप्रोच है. इट्स ऑल्सो कम अंडर द हेड ऑफ टाइप्स ऑफ लव, लेकिन ये थोड़ी सी सेल्फिश अप्रोच इसलिए है क्योंकि इसमें ये होता है कि ओके आई एम गोना लव यू इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस विद फॉर मी. हमने एक कंडीशन लगा दी है. अगर ये कंडीशन को हटा दें तो वो अनकंडीशनल लव हो जाता है, जिसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिसमें आपका पेरेंट और चाइल्ड लव है. एक पेरेंट जो है वो जब बच्चा पैदा होता है वो उसको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन वो फिर भी उसको प्यार करता है. जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि जी व्हेन इट कम्स द वर्ड लव कम्स इनटू योर माइंड, उन्होंने कहा जी बच्चे आते हैं. ठीक है, उन्होंने कहा माँ आती है. सो दिस इज़ रिलेशनशिप इज़ अ वेरी अनकंडीशनल रिलेशन. ये एक अनकंडीशनल लव है. उसके बाद एक अनहेल्दी लव आता है जिसको हम लोग ऑब्सेसिव लव कहते हैं. इसके बारे में आपके माइंड में क्या आता है? ऑब्सेसिव लव कैसा है? क्या हो सकता है इसके अंदर? इतनी खामोशी क्यों है? एक तरफा उम्मीद रखना किसी से, मतलब खुद ना करना लेकिन उससे ही जो है उम्मीद रखना कि वो ये हम अभी आपको बताएंगे. दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ अ लव. ऑब्सेसिव लव है जिसमें आप दूसरे को अपना पोजेशन समझना शुरू कर देते हैं. यू स्टार्ट सफोकेटिंग द अदर पर्सन. लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हम अपने हस्बैंड को कहते हैं या हमारे हस्बैंड हमें कहते हैं कि जी मुझे तुमसे बहुत प्यार है. ठीक है, लेकिन सलवा तुम यहाँ ना जाया करो. ठीक है, तुम इस तरह करके ना किया करो. अब of course the love is over there, the care is over there, but he is treating me as a possession. So that's why I've said कि it's a unhealthy type of love. उसके बाद जो आपने बात की है वो unrequited love है, जो one sided होता है. And that's again it's a beautiful love. वो ये है कि हम आपसे प्यार करेंगे लेकिन आप हमसे नहीं करते, आप किसी और से करते हैं, but I'll keep on loving you. ठीक है, ये भी एक टाइप है उसकी मोहब्बत की. हमारे 3 हैं जो टाइप्स जो हमारे फेवरेट हैं. उसमें एक आ जाता है जी प्लेटोनिक लव. एंड इफ़ यू विल आस्क फ्रॉम मी तो हमें लगता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लव. क्यों? क्योंकि ये एक उस्ताद और शागिर्द का होता है, आपके मेंटोर के साथ आपका होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका होता है. क्यों इसको प्लेटोनिक लव कहते हैं? बिकॉज देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप इन दिस लव. देयर आर सो मैनी पीपल इन माई लाइफ जिनके साथ आई हैव अ प्लेटोनिक लव.
کیوں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم 5 گھنٹے بیٹھتے ہیں, ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں. وی ڈسکس دا آئیڈیالوجی, وی ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ ٹاپکس. ٹھیک ہے, دیٹ واٹ وی کال ون آف دا موسٹ بیوٹیفل لو. اس کے بعد جی آ جاتا ہے ایک اسپرچل اینڈ ڈیوائن لو. اسپرچل اور ڈیوائن لو از دا لو آف ود یور لارڈ. اچھا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو یہ ساری محبتیں ہوں؟ واٹ ڈو یو تھنک, ایسا ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے. کیسے جی؟ بعض کا دماغ پھر جاتا ہے. پھر جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے سر کہ آپ کو جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو فیملیئر لو تو آپ کو ہوتا ہے فیملی کے ساتھ, تو باقی بھی ہو سکتے ہیں. باقی سارے ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ سارے لو ہو سکتے ہیں. آئی گیو یو این ایگزامپل آف زلیخا. آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا یوسف اور زلیخا. شی از ون آف دا موسٹ انسپائرنگ لیڈی ان ہسٹری, ایٹ لیسٹ ان مائی ڈکشنری, ان مائی بکس. زلیخا کی جو فرسٹ پوری آپ اگر لائف کو اسٹڈی کریں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ایک ایسی خاتون جس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے, اے وائف آف اے گورنر, loved by a governor of Egypt. فیملیئر لو بھی ہے, سیلف لو بھی ہے, کچھ حد تک obsessive لو بھی ان کے ہسبینڈ کی طرف سے اور ان کی طرف سے ان کا تھا. لیکن when this love has changed into a romantic love, جو یوسف کے ساتھ ہوا, تو her life has changed. اور وہ کیسے ہوا؟ یوسف کے ساتھ رومانٹک لو ہونے کے بعد وہ ایک ایسی اسٹیج میں گئی جہاں پہ ان کو کچھ نہیں دکھائی دیا, کچھ سمجھ نہیں آیا. وہاں سے ان کی جرنی اسٹارٹ ہوئی ٹورڈ اسپرچل اینڈ ڈیوائن لو. سو ہر ایگزامپل از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ایگزامپل وین وی ڈسکس اباؤٹ دا ٹائپس آف لو. کیوں؟ ایک ایسی عورت, اسٹیجز میں ہوا ہے نا, اسٹیجز میں ہوا ہے نا, یہ ایک وقت میں تو نہیں ہو سکتا. آپ کی لائف کی اس لیے ہم نے اسٹیجز ڈیفائن کر دی, آپ کی محبت کی اسٹیجز ڈیفائن کر دی. لیکن یہ ٹائپس آپ کو ایک وقت میں بھی ہو سکتا ہے. جسٹ آئی ول گیو یو مائی ایگزامپل. آئی لو مائی فیملی, آئی لو مائی فرینڈس, آئی لو مائی مینٹورس. پلیٹونک لو بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. آئی وونٹ ڈسکس اباؤٹ دا رومانٹک لو. تو آپ کے ایک وقت میں ڈیوائن لو بھی چل رہا ہے, کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یو گو فار یور پریئرس بیکاز آف دیٹ ڈیوائن لو. آپ بہت سی چیزیں زندگی میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یو وانٹ ٹو پلیز یور لارڈ. سو دیٹس اے ڈیوائن لو وچ از گوئنگ آن. ایکسٹریم پہ ایک وقت میں ایک ہی چل سکتا ہے, جس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سینٹس جو تھے دے ور انٹو اے ڈیوائن لو, کیونکہ ان کی لائف میں باقی ساری محبتیں سائڈ پہ ہو گئیں, وہ اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو گیا. آپ رومی کو اور شمس کو دیکھیں, دیٹ واز اے پلیٹونک لو. سوکریٹیز, پلیٹو کا ایک دوسرے سے جو اٹیچمنٹ تھی, دیٹ واز اے پلیٹونک لو. اب یہ ساری جو محبتیں ہیں, اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہم لوگ ہمیشہ ان ساری چیزوں کے ساتھ امورٹل بن سکتے ہیں یا نہیں؟ لائف, لو اینڈ امورٹیلٹی. جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا, جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا. تو امورٹیلٹی کیا ہم مورٹلس کے اوپر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ انسان تو نہیں ہے نا, پانی ہے نا. لیکن قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ لائک وین وی ٹاک اباؤٹ دا اسپرٹ, جب روح کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ روح تو ہمیشہ رہے گی. فزیکلی نہیں ہو سکتے, روحانی طور پہ. روحانی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں, اور دوسرا وی کین بیکم امورٹل ان آر اون ویز. وہ کس طرح؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے 2 اشعار اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں.
اس میں آخری باندھو بہت اچھا ہے کہ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا ہے، مگر یہ شعر غور طلب ہے، مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ اس کی اگر اس کو ہم اس کی تسخیر کر لیں اپنی، پھر تو ایور لاسٹنگ ہو سکتا ہے، وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں نے یہ بھی کہا مرنے والے مرتے ہیں، فنا ہوتے نہیں، حقیقت میں ہم سے جدا ہوتے نہیں، یہ بھی دیکھو آنے۔ یہی بات، آپ امورٹل ہو سکتے ہیں. لائک آئی گیو یو دا ایگزامپل آف کربلا. ان بیٹل آف کربلا واٹ ہیپنڈ؟ سب شہید ہو گئے لیکن آج بھی زندہ ہیں. وہ سٹوریز میں ہے، ان کا کریج زندہ ہے. ٹھیک ہے، جو پوئٹس ہوتے ہیں، جو اقبال ہیں، رومی ہیں، کتنے سال گزر گئے، وہ آج بھی زندہ ہیں. اس کی ایگزامپل ہم آپ کو ایک سٹوری کے تھرو دینا چاہیں گے. 2 منٹ. ایک ویلفیئر کا کام کرتے جو ہمیشہ کے لیے جا چکے. بالکل، اس کی ہم آپ کو ایک سٹوری بتانا چاہیں گے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سوکریٹس کا اسٹوڈنٹ پلیٹو، پلیٹو کا اسٹوڈنٹ ایرسٹوٹل، ایرسٹوٹل کا اسٹوڈنٹ الیگزینڈر دا گریٹ. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ سوکریٹس کی ٹیچر کون تھا؟ کوئی ایک بتا دے. سوکریٹس کا، سقراط جو ہیں ان کے استاد کون تھے؟ وہ سگریٹ تھے. ٹوٹل جو سگریٹ تھا. سوکریٹس کے اسٹوڈنٹ پلیٹو تھے، پلیٹو کے اسٹوڈنٹ ایرسٹوٹل تھے، ایرسٹوٹل کے اسٹوڈنٹ الیگزینڈر دا گریٹ تھے. لیکن سوکریٹس کا استاد کون تھا؟ کس نے سوکریٹس بنایا؟ اللہ نے تو بنایا، لیکن اس کے استاد کون تھے؟ یہاں کوئی نہیں ہے. خالد صاحب، دس از ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ آپ کو پتہ ہے ابھی آپ سارے آدمی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی اینڈ یو شوڈ فیل پراؤڈ آف اٹ کہ سوکریٹس کو بنانے والی ایک عورت تھی. ہر نیم واز اسپیسیا. ٹھیک ہے، بڑا اب کیسے بنا؟ بڑا مشکل ہے اس کو ہضم کرنا. نہیں، ہمیں ایکچولی آئی ایم اے ڈیڈ فین آف سوکریٹس. تو ہم نے سوکریٹس کی ابھی تک آئی تھنک 45 بکس پڑھ چکے ہیں. سو واٹ از انٹرسٹنگ کہ سوکریٹس کے استاد کو ہسٹری نے دبا کر رکھا، کیونکہ ہسٹری بنائی آدمیوں نے. یہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں، اب یہاں پہ سب جو ہے پلیز ہمیں بعد میں گالیاں نہ دینا شروع کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہسٹری عورتیں لکھتی تو ایک ڈفرینٹ آپ کو پرسیپشن نظر آتا، اس کا پرسپیکٹو. اگر قرآن پاک کی تفسیر عورت سے آپ لکھائیں سورہ لائک نساء کی، تو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو نظر آئے گا اس میں. تو نہیں کسی کو روکا. تو اس میں اسپیسیا کے ساتھ جو امورٹیلٹی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، دس از ویری انٹرسٹنگ انسیڈنٹ. کہ اچھا، اسپیسیا کی ایک اور چیز ہم بتا دیں جو بہت مزے کی ہے. دا کلپریٹس آف دا گریس، ان کے لیے اسپیسیا جو تھی، شی واز اے پروسٹیٹیوٹ. اینڈ آل دا سوفسٹ آف دا گریس دے کنسیڈر ہر ایز اے پریسٹس. اب ایک ہی عورت ہے جس کو 2 نام دیے جا رہے ہیں ہسٹری میں. سوکریٹس کے لیے شی واز اے پریسٹس. ایک دفعہ سوکریٹس اسپیسیا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی مجھے آپ بتائیے محبت کیا ہوتی ہے. شی ٹولڈ ہم کہ یہ ہوتی ہے بیکاز شی واز نون ایز ون آف دا بیسٹ ٹیچر آف آرٹ آف لو. تو انہوں نے کہا جی یہ ہوتی ہے. ڈسکشن آگے بڑھتی گئی. آئی گیٹ ٹو دا پوائنٹ آف جہاں پہ امورٹیلٹی کی بات تھی. آگے بڑھتی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی کیا کیا جائے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں. انہوں نے کہا ایزی وے چاہیے یا مشکل چاہیے. He said, tell me the both of the ways. So what happened? Aspasia told Socrates that if you want to live as an immortal, what you have to do is you have to impregnate a woman. کیوں؟ تاکہ اپنے بچے پیدا کرو، ان کے بچے ہوں گے تو ڈی این اے کے تھرو تم ہمیشہ رہو گے جب تک دنیا چل رہی ہے. But the difficult way is to impregnate a person, mind of a person. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ سوکریٹس نے اس چیز کو اس طرح سیکھا
کہ اگر میں آنے والی جنریشنز جو ہیں ان کے مائنڈ کو ایک سیڈ ان کے مائنڈ میں لگا دوں, وہ آہستہ آہستہ جب پودا بنے گا, درخت بنے گا, تو وہ اسپریڈ ہوگا اور وہ آنے والی ساری جنریشنز میں چلتا رہے گا. سو ٹوڈے وی نو اباؤٹ سوکریٹیز. کسی کو پتہ ہے سوکریٹیز کا بچے کتنے تھے اور کون کون تھا؟ نو ون نوز. ٹھیک ہے, لیکن کسی کو آپ پوچھیں کہ سوکریٹیز کے اسٹوڈنٹس کون تھے, تو ہم نے ابھی آپ کو ایک لسٹ بتا دی الیگزینڈر دا گریٹ تک کی. What he has done, he has become immortal by making the minds of the people impregnated. تو آپ نے اگر immortal رہنا ہے تو آپ فلسفی کے تھرو رہ سکتے ہیں, آپ نے immortal رہنا ہے تو آپ پوئٹری کے تھرو رہ سکتے ہیں, آپ آرٹ کے تھرو رہ سکتے ہیں. مائیکل اینجلو, ان کی جتنا بھی کام آپ کو نظر آئے گا وہ چلتا رہے گا, وہ زندہ ہیں. سر سید احمد خان وہ زندہ ہیں, فزیکلی نہیں, فزیکلی کوئی زندہ نہیں رہے گا, لیکن آپ کا کام, جس طرح بھی انہوں نے کہا جی آپ اگر کوئی سوشل ورک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سارا ہمیشہ کنٹینیو رہے گا. سو وین وی ٹاک اباؤٹ لو, لائف اینڈ امورٹیلٹی, آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ دا ہول لیکچر, کیونکہ ہمیں ابھی سر نے کہا کہ آپ کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہوگا. تو اس آدھے گھنٹے کے اندر ہمارے خیال میں ہم اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا کہ ہم سب کی لو کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے. ہم لوگ لائف کو الگ الگ طریقے سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں. کسی کے لیے زندگی جو ہے مشکل ہے, کسی کے لیے آسان ہے. وین اٹ کمس ٹو لو, تو ہم سب کا رومانٹک لو کا, پلیٹونک لو کا, سب کا الگ الگ سے ہوگا definition. Like, I still remember my husband used to say to me کہ ہم تو محبت میں بھی توحید ہی کے ہیں قائل, ایک ہی بندے کو خدا بنائے رکھنا. This was his perception of romantic love. وہ کہتے تھے جی میں توحید پرست ہوں, تو محبت بھی عشق بھی ایک ہی سے کروں گا. تو بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ کہ گھر میں ایک بیوی, باہر دو لائک گرل فرینڈس, ٹھیک ہے, گھر میں 4 بیویاں. سو دس گوز آن. ان کا رومانٹک جو لو ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ ون. لیکن واٹ آئی فیل اباؤٹ رومانٹک لو, اٹس جسٹ اٹس جسٹ ود اے ون پرسن. آپ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ محبت میں بھی شرک کی اجازت نہیں ہے. اور رہی بات امورٹیلٹی کی, تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنی جنریشنز کے تھرو امورٹل رہیں, یا آپ لٹریچر کے, سوشل ورک کے, آرٹ کے تھرو امورٹل رہیں. بیکاز ون آف دا وائس مین ہی جسٹ سیڈ ڈائی ایز اے باڈی اینڈ لیو ایز اے میننگ. سو یو ہیو دا آپشن کہ آپ کیسے مرنا بھی چاہتے ہیں اور کیسے زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کسی نے اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو بتا دیجیے.